نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، کل حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کا اختتام ہوا تھا۔ آج حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، مبنی ہے دونوں پر۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی پر آزمائش بہت سخت ڈالی تھی۔ کہ وہ آزمائش کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ننویہ بستی کی طرف بھیجا کہ آپ ان کو شرک سے ہٹائیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیں، ایک اللہ کی عبادت ان کو کہیں کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قاصد بھیجا جو حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنی قوم کو کہا آپ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں کی، جو پوری دنیا کا کائنات کا نظام چلا رہا ہے، آپ کو جو آپ کا نظام چلا رہا ہے اس کی طرف آپ آئیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ کیا آپ ہمارے آباء و اجداد میں سے زیادہ سمجھدار آ گئے ہیں؟ آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ وسیلہ بنانا چاہیے، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک تھے، ہم ان کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو جب پھر دعوت دینے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر انکار کر دیا، پھر دعوت کو دینے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید سنا دی کہ آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے بعد آپ کے پاس عذاب آ جائے گا۔ تو ان کو پتہ تھا جو بھی نبی ہوتا ہے نا وہ بات کرتا ہے، جس طرح پچھلی قوموں کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو پتہ پچھلی قوموں کا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سنایا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم مذاق اڑا رہی تھی، مذاق کر رہی تھی جب کشتی بنا رہے تھے کہ کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح اس مجنوں معاذ اللہ دیوانے کا کام، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور وہ سیلاب کا عذاب آئے گا، زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑے گا، آسمان سے بھی۔ یہ کشتی بنا رہا ہے کہ آپ کو پہاڑ بھی نہیں بچا سکے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تو وہیں سے حضرت نوح علیہ السلام جب آواز لگا رہے تھے تو اس نے کہ بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچانے والا، آپ اس در کشتی میں آ جائیں۔ وہ کہتے تھے مذاق کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہہ دیں آج آپ مذاق کر رہے ہیں، تھوڑے دن کے بعد ہمارا بھی مذاق کا وقت آئے گا، پھر دیکھنا جب ہمارا مذاق ہوگا تو کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ چھٹی دیتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ ان سے بری ہیں، اب چلے جائیں، تو ان کو 3 دن کی وعید سنا کے چلے جائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے چھٹی نہیں لی، وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ان کی قوم کو پتہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے سچ بولتا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، تو وہ چلا گیا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے وہ سرزمین چھوڑ دی اور زمین پہ چلے گئے، جانوروں کو علیحدہ کر دیا، سب کو علیحدہ۔ اونٹ کا جو جانور تھے وہ رونے لگے، کیوں؟ ان کو کچھ ملتا نہیں تھا، سب ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بیٹیاں، وہ آپ علیحدہ ہو گئے کہ ہم سب ایک زمین پر ہوں گے تو ہماری طرف عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔
تو ان کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے ساتھیوں کے ساتھ، انہی کے ساتھ جب سوار ہوئے حضرت یونس علیہ السلام، جب سمندر کے درمیان میں کشتی گئی تو پھڑانے لگی، کانپنے لگی، تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا کرا ڈالیں، اس جو کشتی میں ہے ایک برا بیٹھا ہے، ایک اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے، تو کس کا نام نکلے گا اس کو ہم سمندر پہ پھینک دیں گے۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، آگے یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، تو پھر وہ تو ڈرتے تھے، نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، ہم اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر پرچی ڈالی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، تیسری بار پرچی ڈالی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام جب آیا، انہوں نے کپڑے کو جھاڑا، کپڑے اٹھائے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھکا دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا میں گرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ اس کو کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس کو پیٹ میں لے لیں، آپ نے اس کو اپنا لقمہ نہیں بنانا، اس کو اپنی غذا نہیں بنانی، تو آپ کے تھوڑی دیر کے لیے میں آزمائش ڈال رہا ہوں، آپ اس کو کھانا نہیں ہے، آپ نے یہ آپ کا کھانا نہیں ہے۔ تو مچھلی میں بالکل اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی، ان کی تو رات ہو چکی تھی مچھلی میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش ان پر ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اگر آپ نے میری ہیلپ نہ کی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کسی سے نہیں، اے اللہ اسے اندھیروں سے نکال۔ اللہ تعالیٰ، یونس علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء، سورۃ یونس، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قصے ہیں، سورۃ صافات میں بھی یہ جو پچھلے میں بیان کیا ہے اس کی آیت کا بھی اس میں ترجمہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ہم نے ان کو آزمائش سے نجات دے دی۔ یہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اس چینل کے جتنی ہو سکے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ جو بھی ہمارے چینل پر انبیاء کرام کے واقعات کے آنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات شروع ہوں گے، ان کے ازواج محترات جو ہماری مائیں تھیں ان کے واقعات، ان کے بعد صحابہ کرام کے واقعات انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ اچھا بیان ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ اس میں دنیا کے لیے بھی آپ کو سبق ملے گا، آخرت کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔